अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है नाज़रीन। खबर और इसके ऊपर ठीक ठाक रोला पड़ा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब मोहतरम अल्लामा खादिम रिजवी साहब नाज़रीन कि क्या खादिम रिजवी साहब की जस्ते खाकी को या उनकी बाकियात को कब्र से दोबारा से निकाला जाएगा और किसी और शहर में या किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। ये खबर क्या है, ये आपके सामने रख लेते हैं। और फिर चूंकि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे टाइम में जब इस मजहबी जमात के ऊपर एक खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन जारी है, खौफनाक किस्म का नाज़रीन। इनके बैंक अकाउंट्स, इनका रहना उठना बैठना सब बिल्कुल न्यूट्रल खत्म कर दिया गया है। फिर साद रिजवी साहब मिसिंग है, अनस रिजवी साहब मिसिंग है। तो ये क्या खबर है आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, खबर पख्तूनख्वा के अंदर आज सुहेल आफरीदी ने पहला इजलास किया बतौर सीएम, बतौर एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान की एक फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह के तौर पर सुहेल आफरीदी ने पहला इजलास किया है और उसने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि जनाब खबर पख्तूनख्वा एक मां का रोल, एक मां का किरदार अदा करेगी और यहां पर अमान होगा, यहां पर तहफ्फुज होगा, यहां पर आपकी हिफाजत होगी, आप सुकून से सो सकेंगे, आप खैरियत से रह सकेंगे। ये आज ऐलान खबर पख्तूनख्वा के अंदर नाज़रीन कर दिया गया। ऐसा नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में आज से चंद साल पहले तक था, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 2-3 सालों में नाज़रीन तहफ्फुज, सिक्योरिटी या खुद को आप महफूज महसूस करें, ये बहुत बड़ी नेमत महसूस होना शुरू हो गई है, बहुत बड़ी। लिटरली पाकिस्तान के अंदर हर बंदा उसे धड़का लगा रहता है कि खुदा न खास्ता मेरे साथ पता नहीं किसी ना किसी हवाले से कुछ हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन पॉलिटिकल पार्टीज न्यूट्रलाइज की गई हैं और जिस तरीके से की गई हैं ये बहुत खौफनाक तरीका है। ये इतना खौफनाक तरीका है कि नाज़रीन लोगों के बच्चे ज़हनी मरीज हो चुके, जो कुछ बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पाकिस्तान में किया गया। अब सुहेल आफरीदी ने पहले जो फैसले किए हैं नाज़रीन वो आपके सामने रखते हैं और उसके बाद जो असेंबली के अंदर तकरीर की है, 2-3 चीजें उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। लेकिन पहले इजलास में जो सुहेल आफरीदी के फैसले हैं, सबसे पहला फैसला, किसी के खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, यानी किसी के खिलाफ जाली झूठा मुकदमा नहीं किया जाएगा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरा फैसला, वजारत दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं वो निहायत नाकिस हैं, गाड़ियां वापस भेजने का हुक्म है, ये गाड़ियां वापस भेजी। उसके ऊपर नाज़रीन मैं देख रहा था अभी तलाल चौधरी साहब ने बाकायदा से एक वीडियो भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये नाबालिग है, नामौलूद है, ये बच्चा है, ये फैसले नहीं कर सकता, ओ जी एनु समझिए कोई नहीं है, ओ जी ये हो गया, ओ जी वो हो गया। बहरहाल उसके बाद तीसरा फैसला हुआ है कि किसी भी तालिब इल्म पर, किसी भी स्टूडेंट पर नाज़रीन एफआईआर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगी। जेलों में किसी कैदी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। फिर ऐलान किया गया है कि पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, मगर अवाम को शिकायत हुई तो पुलिस से भी हिसाब लूंगा। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जितने साबिक वज़राए आला हैं सबको सिक्योरिटी देने का हुक्म ताकि वो महफूज रहें। सियासी बुनियादों पर किसी पर एफआईआर ना की जाए और ना ही किसी को 3MPO के तहत जेल में डाला जाए। नाज़रीन ये बहुत खौफनाक चीज पाकिस्तान के अंदर थी। इट्स वेरी सैड नाज़रीन, ये जो जब तारीख लिखी जाएगी तो यकीन मानिए लिखने वाला खून के आंसू रोएगा और पढ़ने वाले चीखेंगे। हमारी जो अगली नस्लें हैं नाज़रीन, आज से मे भी 50 सालों बाद, 60 सालों बाद, जब हम भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, वो ये सारी चीजें पढ़ेंगी, देखेंगी और वो अपने बाल नोचेंगी। वो क्या वाकईतन ये 2025 में, 2024 में ये सब कुछ इसी पाकिस्तान के अंदर हुआ था। अब 3MPO के तहत उसने कहा किसी को ये वो काला कानून है नाज़रीन गोरे का, अंग्रेज का, जिसके तहत वो हर उठने वाली आवाज को उठाकर पकड़कर अंदर डाल देता था। और ये कुछ पाकिस्तान में हमने नाज़रीन इतना खौफनाक देखा है कि जिंदगियां खानदानों की खानदान ये लोग बर्बाद हुए हैं। उसके बाद उसने कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग 100% मेरिट पर होगी, पार्टी डिसिप्लिन पर भी कोई समझौता नहीं होगा, जल्द बड़े ऐलान करूंगा और उनको हर सूरत पूरा करना होगा। शहीद अरशद शरीफ के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर एक नई यूनिवर्सिटी जो कि मोहतरम शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम के ऊपर होगी। नाज़रीन ये बात आप याद रखिएगा कि अरशद शरीफ गूंजेगा और ये सदियों तक ये नाम गूंजता रहेगा। अरशद शरीफ की जो मुस्कुराहट थी, अरशद शरीफ की जो आवाज थी, उसकी जो बहादुरी के किस्से थे, ये सदियों तक नाज़रीन, सदियों तक या शायद कयामत तक ये गूंजते रहेंगे। कभी ना कभी हर तरफ, हर जगह से कोई ना कोई आवाज आपको अरशद शरीफ की आएगी, हर जगह से कोई ना कोई आपको आपके कानों में आवाज आएगी और वो मोहतरम अरशद शरीफ साहब की हवाले से होगी। और दूसरी बात यह नाज़रीन कि जब तक अरशद शरीफ साहब के खून के साथ इंसाफ नहीं होता, वो बंदा नाहक मारा गया, नाहक उसे शहीद किया गया। ये वो जुल्म है नाज़रीन के जो ये तारीख के साथ या आपने जिसने भी नाज़रीन ये किया है उसने वो कर दिया है कि शायद सारी जिंदगी वो रोता रहे, चीखता रहे, माफिया मांगता रहे, सारी जिंदगी सजाएं, उसकी नस्लों को सजाएं मिलती रहीं, लेकिन ये जो जितना बड़ा नुकसान वो कर चुका है, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी। तमाम अजला में नौजवानों के लिए खेल के मैदान बनाने का हुक्म, तमाम अजला में ट्राइबल मेडिकल कॉलेजेस और ट्राइबल यूनिवर्सिटीज बनाने का हुक्म। देखिए कबायली बच्चा था नाज़रीन, ट्राइबल था,
وہ دور دراز کے پسماندہ ترین علاقے سے اٹھا ہوا وہ سہیل آفریدی جو نیچے بیٹھا ہوا چپل پھٹی ہوئی ہے اور نیچے بیٹھ کر کچھ لکھ رہا ہے، وہ سہیل آفریدی آج تخت پر خان نے لا کر اسے بٹھا دیا ہے. اس نے لا کر تخت پر وہی والا شعر پھر یاد آتا ہے کہ تمہیں تخت پر بٹھاؤں گا اور خود چلا جاؤں گا. تو یہ ناظرین سہیل آفریدی کہہ رہا ہے کہ جناب ٹرائبل علاقوں میں میڈیکل کالجز بنیں گے، وہاں کے بچے پڑھیں گے، وہاں کے بچے ڈاکٹرز بنیں گے، وہاں کے بچے میڈکس کے اندر اپنا رول پلے کریں گے، اور ٹرائبل یونیورسٹیز بنانے کا حکم. خیبر پختونخوا پولیس کو فنڈز کی کمی میں نہیں ہونے دوں گا، مگر انصاف قائم آپ نے کرنا ہے. مجھ سمیت ہم سب عوام کے ملازم ہیں. عوام کو ہر ادارے میں ایسی بہتری نظر آنی چاہیے کہ ان کو اپنے ووٹ کا حق ادا ہوتا ہوا نظر آئے. خیبر پختونخوا This is what a government should look like. حکومتیں ایسی ہونی چاہیے، وزراء اعظم ایسے ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں، یقین کریں، اور آپ پورے ملک کے اندر محسوس ہو کہ یار واقعتاً یہ ایک جینوئن لیڈر، ایک حقیقی بندہ نچلے لیول سے اٹھ کر آ گیا ہے اور اب یہ چیزیں ٹھیک کرے گا. اس کے بعد ناظرین انہوں نے تقریر کی ہے. انہوں نے سب سے پہلے آغاز کیا، انہوں نے کہا گیدڑ کی زندگی 100 سال کی زندگی شیر کی اس سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی ہے. پھر اس نے کہا کہ گیدڑ کا 100 سال کا اقتدار اور شیر کا ایک دن کا اقتدار اس سے بہتر ہے. پھر انہوں نے جناب کہا کہ عمران خان سسٹم کا باپ ہے اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر سسٹم کو چلا رہا ہے. محسن نقوی صاحب یا جو اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں نے شرکت نہیں کی، وہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر نہیں تھی، وہ صرف افغان ریفیوجیز اور فوڈ سیکیورٹی یا زراعت کے حوالے سے تھی. افغان ریفیوجیز 40 سے 45 سال انہیں ہو گئے یہاں پر خیبر پختونخوا میں. ہم ریاستی پالیسی کا احترام کریں گے، ہم باعزت طریقے سے انہیں افغانستان رخصت کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب پولیس کے حوالے سے واضح ہو گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی تک اپنی کابینہ بنانے کے لیے عمران احمد خان نیازی سے ملنا تھا، عمران خان صاحب سے ملنا تھا، مجھے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ اس نے واضح اعلان کیا ہے، میں نے سارے قانونی راستے اپنائے ہیں. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ اس نے کہا میں نے سارے راستے جو کہ آئینی راستے ہیں، قانونی راستے، میں نے سارے راستے اپنائے ہیں. مجھے جمہوری طریقہ سمجھ آتا ہے اور میں عمران خان سے ملنے کے لیے ہر جمہوری طریقہ اپناؤں گا. اس کے علاوہ نہ کسی سے ملوں گا، نہ کسی سے گارنٹیز لوں گا، نہ کسی کی شاباشی لوں گا. میں صرف جمہوری طریقے سے چلوں گا. اگر پھر بھی مجھے عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو اس نے اعلان کیا ہے. پھر میں عوام میں جاؤں گا اور میرے ساتھ عوام انصاف کرے گی. پھر ہمارے ساتھ عوام انصاف کرے گی کہ جناب کیا کہ یہ معاملات اب کیسے آگے جائیں گے. انہوں نے کہا میں پھر عوام میں جاؤں گا. جمعے کو میں 4 سدہ جا رہا ہوں، اتوار کو 25 اکتوبر کو میں ضلع خیبر میں جا رہا ہوں اور وہاں پر جا کر جرگہ ہے وہاں پر بات چیت کروں گا. اتوار کو میں کرک جاؤں گا اور کرک میں جا کر میں اگلا لائحہ عمل دوں گا. اگر میری عمران احمد خان نیازی سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو موبلائزیشن کی طرف سہیل آفریدی چلا گیا ہے، عوام کے اندر چلا گیا ہے، عوامی کچہری لگا دی ہے. عوام کا سہیل آفریدی نے ہاتھ پکڑ لیا کہ بھائی آپ لوگ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ عوام سٹیٹ ہے یا ریاست ہے، جس طرح امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف جو نو کنگز جو انہوں نے کہا کہ تو بادشاہ نہیں ہے، سائڈ پر ہو. 70 لاکھ بندہ ناظرین امریکہ میں باہر نکلا. وہاں پر جو لوگ نعرے لگا رہے تھے نا، جو اونچی آوازیں آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ وی دا پیپل آف امریکہ، ہم امریکی شہری. اور پاکستان کا ناظرین جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ریاست عوام کی منشا سے. عوام پولیٹیکل سائنس کے اندر ناظرین جب آپ جا کر پڑھتے ہیں تو جو نیشن سٹیٹ کا کنسپٹ ہے کہ ملک یا نیشنز کیسے بنتے ہیں، تو اس میں جو پہلی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ٹیریٹوری، یعنی آپ کے پاس ٹیریٹری ہونی چاہیے، آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے. اور دوسری چیز ہوتی ہے عوام، پاپولیشن. اس کے بعد جا کر سارا یعنی زمین کا ٹکڑا اور اس کے بعد عوام، لوگ ہونے چاہیے. اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے. تو سہیل آفریدی خیبر پختونخوا میں یہ کہہ رہا ہے، واضح اعلان کر رہا ہے کہ بھائی میں تم لوگوں کے بیچ میں آ رہا ہوں، اب آپ لوگوں نے انصاف کرنا اور چیزوں کو بتانا ہے کہ کیسے ہم آگے لے کر جائیں گے. اب ناظرین جو خبر ہے یہ محترم خادم رضوی صاحب کے جست خاکی کے حوالے سے ہے. ایک بڑا رول ہے ان کا، خادم رضوی صاحب کا، اسکالر، مذہب اسکالر. اچھا ناظرین ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملتان روڈ پر ان کا جو مزار ہے وہاں پر ہے، اور یہ خبر پہلے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوئی. اس پر ابھی میں دیکھ رہا تھا تجزیہ جناب حبیب اکرم صاحب کے شو میں، اور وہاں پر باقاعدہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پیچھے سوچ یہ موجود نہیں ہے کہ اس پارٹی کو ختم کرنا یا ان سے بدلہ لینے کی غرض سے ان کے جست خاکی کو شفٹ کیا جائے گا، بلکہ وہاں پر چونکہ ایک مین روڈ ہے اور خادم رضوی صاحب کے جست خاکی یا ان کے مزار کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا رش جم جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ ان کے جست خاکی کو کسی اور جگہ پر شفٹ کیا جائے، کسی دوسری جگہ پر لے جایا جائے. تو یہ انتظامیہ یہ محسوس کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آس پاس کے جو گاؤں ہیں یا جو لوگ ہیں
وہ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں, یا جو آبادیاں ہیں وہ بھی یہ محسوس کر رہی ہیں کہ چونکہ ان کے مزار کے اوپر ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بڑی تعداد میں آتے ہیں, وہ ہر روز آتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں, اور ایک بہت بڑا رش لگا رہتا ہے, لہذا اس وجہ سے وہ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ محترم خادم رضوی صاحب کا جو جسد خاکی ہے وہ کسی اور جگہ پر شفٹ کیا جائے, راجن پور یا بہرحال کسی بھی اور جگہ پر. اب اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن یہ ضرور پہلے خبر آئی کہ ان کے جسد خاکی کو شفٹ کیا جا رہا ہے. انتظامیہ یہ سوچ رہی ہے یا ایک پروپوزل بنا رہی ہے, اور دوسرا اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے, سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, پھر آس پاس کی جو آبادی ہے وہ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں, لہذا اس وجہ سے اس بنیاد کے اوپر. لیکن ناظرین جو ٹائمنگ ہے یہ بہت خوفناک ہے, بہت زیادہ خوفناک ہے. یہ شاید اور زیادہ چیزیں ٹریگر کر سکتی ہے. میرے خیال میں ہمیں اس طرف فی الحال نہیں جانا چاہیے, فی الحال کسی بھی طور پر ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. آلریڈی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے ناظرین, بڑی زیادتی ہوئی ہے. آپ جو مرضی کہیں, میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی ہیں. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو, ریاست کو پہلے ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں واضح کر دینی چاہیے تھی, لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ بہت خوفناک قسم کا ظلم ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ناظرین اس ملک کے اندر نہ ہو. دوسری جانب ناظرین مزید دنیا کے ممالک کی سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں, اور وہ بھی اس بات پر زور دے رہے ہیں یا تعریف کر رہے ہیں کہ بالآخر دوحہ کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں افغانستان کے ساتھ, اور معاملات اسی طرح سے سارٹ آؤٹ ہوں گے. ناظرین ہمیں کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے ایز اے اسٹیٹ, ہماری ریاست کو سہیل آفریدی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں, بلکہ حبیب اکرم صاحب اپنے ویلاگ میں بتا رہے تھے کہ جو جرگہ ہونے والا ہے اس میں شاید کے پی کے کی گورنمنٹ یا سہیل آفریدی مرکز سے یہ درخواست کریں کہ اس میں افغانیوں کو بھی بلائیں, یعنی افغانی لوگوں کو, یا بارڈر کے دوسری طرف کے عمائدین کو بھی بلائیں, وہاں کے جو قبیلے ہیں ان کے بڑوں کو بھی بلائیں, تاکہ ہم اس کے اوپر کو کنسنسس ڈیولپ کر کے ہم آگے بڑھیں. اسٹیٹس ناظرین ایسے ہی ڈپلومیسی کے ذریعے ایسے ہی راستے نکالتی ہیں. آپ کی جو جنگ ہوتی ہے, آپ کی جو ملٹری ہوتی ہے, آپ کی جو ملٹری ڈیٹرنس آپ کریٹ کرتے ہیں, وہ بھی بیسیکلی ایک راستہ ہی نکالنا ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل سولوشن نکالنا ہوتا ہے, ایک سفارتی راستہ نکالنا ہوتا ہے, تاکہ ہم اس کرائسس سے کسی نہ کسی طور پر نکلیں. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.